یہ اصول ہے۔ تیسری حدیث ناشکری کا نتیجہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے اور کہتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، جب کسی آدمی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، مطلب ایک باپ کی زندگی میں اس کا بیٹا مر جائے، ٹھیک، آپ سے فرما رہے جب کسی آدمی کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، بلاتا ہے، ادھر آؤ فرشتوں، حالانکہ اس کو سب معلوم ہے پھر بھی پوچھتا ہے، فرشتوں ادھر آؤ، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، مطلب تم نے کیا اس کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے کر لی، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے جگر کے گوشے کو موت دے دی، مطلب اس کے جگر کا ٹکڑا تھا، اس کا بیٹا مار دیا اس کو؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے اس کی جان لے لی، اس کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تب میرے بندے نے کیا کہا؟ چلو تم نے اس کا جگر کا ٹکڑا چھین لیا، سب کچھ کر لیا، میرے بندے نے کیا کہا مجھے اور رپورٹ کرو۔ حالانکہ اللہ کو پھر بھی معلوم ہے، پھر بھی پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں تب میرے بندے نے کیا کہا؟ ماذا قال عبدی، میرا بندے نے کیا کہا جب تم نے یہ سب صد کر لیا؟ فیقول، تو فرشتے کی جواب دیتے ہیں کہ اس نے تیرا شکر ادا کیا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تھا، اس نے تیری حمد و ثنا کی تھی، جب انتقال اس کے بیٹے کا ہوا تو اس نے کچھ جزا اور فضا، بڑھاپے کا سہارا چھین گیا، اب میرا کون دے، کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اس نے تیری حمد و ثنا کی، فیقولون حمدک، اس نے تیری تعریف کی، اللہ حمد و ثنا تیری بیان کی اس پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو شکرانے والا گھر، بیت الحمد نام رکھ دو، اس کے لیے اسپیشل ایک گھر بنا دو۔ کس کے لیے؟ شکر گزار بندے کے لیے، جس کو اللہ نے اولاد دی، لڑکا دیا، اور پھر اس کو چھین لیا اسی کی زندگی میں، اور اس نے اس پر صبر کیا، اللہ کی تعریف کی، حمد کی۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نا، پیدا بھی ہو تو الحمدللہ، اور کوئی مر بھی جائے تو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اس لیے کہ پھر گھر بن جاتا ہے۔ لیکن دینی علم کی کمی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال اور کسی الحمدللہ بول دیا تو اس کی تو جان سمجھو سیکنڈ وہی مرے گا، اسی انتقال کے اندر دوسری موت ہو جائے۔ ہمارے والد کا انتقال ہو تو اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ بول رہا، تو انتظار کر رہا تھا وہ مر جائے، فلاں فلاں، عقل ہی نہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہ کسی شخص بیمار ہو گئے تو اس نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جاننے والا تھا، تو دوسرا آدمی توبہ کر رہا، اپنے منہ پہ مار رہا چاٹے، کیوں؟ ارے مرے تھوڑی، بولے ابھی سے بیمار ہوئے۔ اس نے کہا بیمار ہوئے، صحت چلے گئی نا، کوئی چیز کھو گئی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے کسی کے مرنے پر، صحت کے کھونے پر، چیز کے گمنے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، کسی نقصان پر، سمجھے آپ، سب پر پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم نہیں ہے لیکن، اور ذکر مخصوص ہے، مر گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ کھانے کے بعد ڈکار آئی تو لینا ہے، ماشاء اللہ کسی صحت مند مرد یا عورت کو دیکھنے پر بولنا ہے، انشاءاللہ جو کام نہیں کرنا ہے اس پر ہم کو بولنا ہے، سبحان اللہ کو اچھا شعر سنا تو اس سے بولنا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بولنا ہے۔ یہ ذکر مخصوص ہے، اتنی جگہ لاگو ہو جاتے ہیں انڈیا پاکستان میں، اس کے علاوہ اور کہیں استعمال نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ کہیں کوئی سبحان اللہ کہہ دے کسی بھی تو بولتے کس نے شعر بولا، ماشاء اللہ بولے تو میں اتنا موٹا تھوڑی ہوں، تم ماشاء اللہ کیوں بول رہے میرے کو، ہے نا، یہ حالت ہے۔ انشاءاللہ بولے تو بولتے نہیں پکا بولو، کل آپ جھوٹ بول رہے، اس کا مطلب یہ حالت ہے ہماری، یہ ہم نے حالت کر دی اللہ کے ذکر اور شکر کا، یہ ہے مخصوص ہے ہمارے پاس، پورے اذکار فکس رہتے کہاں کہاں لگنا ہے اور وہاں لگ جاتے ہیں، نہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، کچھ بھی ہوا الحمدللہ، نقصان ہو گیا جہاز کا الحمدللہ، فلاں چیز گم گئی الحمدللہ، اللہ نے چاہا، تعریف تو اسی کی ہے نا، دیا بھی اس نے تھا، لے بھی لیا، تعریف تو اسی کی ہے، سمجھے آپ۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب نقصان پہ اس کی تعریف ہوتی ہے کہ بندہ دیکھو الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور یہاں کہا میرے بندے نے کیا کہا، فرشتے کہہ رہے اس نے تیری تعریف کر دی، تو کہا پھر اس کے لیے گھر بنا دو، اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اب آپ سوچئے ایک شہر میں آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے اور آپ کے ٹرانسفر سے پہلے گھر وہاں بنا ہوا ہے جو آپ نام چاہتے ہیں اس نام سے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا، آ کر زمین خرید کر گھر بنانا سب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک بنا ویل فرنش گھر آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے صرف یہاں ایک عمل کرنے پہ، تو کتنی خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے حمد و ثنا کے فائدے اور اس کے نقصانات وغیرہ ہم نے اس کے اندر دیکھے، تو کتنی اہم بات تھی کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد و ثنا بیان کریں اور اس کے عبدن شکورا، شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ اختیار کیا تو اللہ نے قوموں کے حالت بدلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غضب جب نہ زیادہ تھا اور آج کم ہوا ہے، اور نہ آج کم ہے اور کل زیادہ تھا، بلکہ وہ برابر ہے۔ اللہ انصاف کرتا ہے، بدلے کو بدلہ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے
اللہ کی نعمتوں کو باقی رکھیں تو اصول یاد رکھ لیجیے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے والے بن جائے، اور اللہ کا شکر حقیقی معنوں میں اپنے زبان سے اور اپنے اعضاء اور جوارح سے، جس کو ہم کہتے ہیں مکمل طور سے جو شکر کا حق ہے وہ ہم کریں، تو انشاءاللہ عزیز ہماری ابھی کی جو نعمتیں اس میں اضافہ ہوگا اور کل اللہ اور نعمتیں ہمیں دیں گا، ورنہ اگر ہمیں ناشکری کی تو جو نعمت ہے وہ چھن جائیں گی، ناقص ہو جائیں گی، اور دنیا میں عذاب چکھیں گے اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سے محفوظ